نہ کیا جائے گا. جیسے اس نے عمل کیا، جس ایمان کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے مطابق میدان محشر میں اس کے سامنے پیش کریں گے. ظلم نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگا، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی ملے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اب اللہ سبحانہ و تعالی کچھ مثال پیش کرتے ہیں کہ تمہارا دین اور ایمان کیسا ہونا چاہیے. پہلے تو آپ اللہ نے یہ بات کہی کہ تمہارا ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے، اور ایمان اور عمل صالح کا نام دین ہے. تو تمہارا دین کیسا ہونا چاہیے، تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اور عمل کیسا ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. اس کے دین سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ کس نے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو سپرد کر دیا، جو سبمٹ کر دیا اپنی پیشانی اللہ کے سامنے. ممن اسلم، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کو پیش کر، جس نے اسلم سبمٹ کر دیا اپنے کو اللہ کے سامنے. وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ اور پیشانی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا یقین بہت زیادہ ہوتا ہے، جب بہت زیادہ ایمان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی کبھی اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فلی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اسلم وجہہ للہ. اس میں ایک بات تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وجہہ للہ. وہ جو بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایک نمبر شرط یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں وجہہ للہ. اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. اسلام مکمل سبمیشن. اس لیے اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز، اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں روزہ، اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں نے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لی. no. اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. میری کوئی چوائس نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری کوئی ڈیزائر نہیں ہے. جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا وہی میرا کام ہے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. اللہ کہتے ہیں ممن اسلم وجہہ للہ. اس نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سب سبمٹ کر دیا. اور صرف اتنا کافی نہیں کہ ایمان تو بہت ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے ساتھ میں اس نے جو ہے عمل بھی بہت سارا کیا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اچھی باتیں بھی کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، سارے نیک اعمال بھی اس کے اندر ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ تو ہے وہ عمل صالح بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہماری زندگی کیسے ہو گئی؟ ہم صرف سوچتے ہیں کہ بس میں نے نماز تو پڑھ لی ہے،
میں نے تو روزہ رکھ لیا رمضان، زکات دے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میری زندگی میں، کسی بھی برانچ میں، زندگی کے کسی شعبے میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ میں کروں گا، اس کا نام ہے مسلم، اس کا نام ہے اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں ممن اسلم وجهه للہ، اس نے اس کے چہرے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، پیشانی کو پیش کر دی۔ اس نے اپنی زندگی کی جو بہت بڑا، انسان کے بدن کے اندر سب سے اہم جگہ کون سی ہوتی ہے؟ پیشانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اس لیے جب ہم نماز میں سر جھکا دیتے ہیں، اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے، اللہ میرے بدن کے اندر جو اہم جگہ ہے اس کو تو میں نے آپ کے سامنے ظاہری طور پر پیش کر دی، اور میں نے جو ہے باطنی طور پر بھی میرا دل آپ کے لیے جھکا دیا۔ اب آپ کچھ نہیں کریں گے جو آپ کے خلاف ہوگا، آپ کے حکم کے خلاف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ دنیا میں بھی ایسا کوئی مثال ہے کہ نہیں جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے ابراہیم کی ملت کو فالو کرتا ہے۔ میرے نبی ابراہیم کے اندر جو چیز تھی اس کے اندر بھی وہ چیز ہے۔ میرے ابراہیم کے اندر جو محبت تھی اس کے اندر بھی وہ محبت ہے۔ میرے نبی ابراہیم کے اندر جو سبمیشن تھی اس کے اندر بھی یہ سبمیشن ہے۔ میرے ابراہیم جس طریقہ سے میری محبت کی وجہ سے اپنی فیملی کو ڈیزرٹ ایریا میں چھوڑ دیا تھا، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہم مسلمان ہیں؟ ہم صرف we are Muslim by the name۔ اللہ فرماتے نہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ اس ملت کو فالو کرتا ہے جو ملت میرے نبی ابراہیم لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا فالو ہے کیا ہے؟ وہی چیز سبمیشن۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کو اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سبمٹ کر دو میرے سامنے۔ ابراہیم نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں نے تو میرے رب کے سامنے سبمٹ کر دیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ مصر کو چھوڑ کے ڈیزرٹ ایریا میں چلے جاؤ، کھانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، ڈیزرٹ ہے، ظاہری اعتبار سے نظر آتا ہے کہ آدمی وہاں جانے کے بعد مر جائے گا، کوئی فکر نہیں ہے، لائف تو اللہ کے ہاتھ میں، حیات تو اللہ کے ہاتھ میں، میں جانے کو تیار ہوں، چلے گئے۔ اب یہ حکم آیا کہ چلو تم تو آ گئے ہو، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے، تم اپنی بیوی اور چھوٹا سا بچہ اسماعیل کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہاں پہ تمہیں رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اسماعیل بڑا ہو گیا، اس پہ تو کوئی کمال نہیں اس کا، ابراہیم تو چھوڑ کے چلے گئے، پالا کس نے؟ وائف نے پالا۔ اب بڑا ہونے کے بعد قربانی تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے اپنی وائف کو اب جو ہے اس کو مجھے ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، اس کو سیکریفائز کرنا ہے اس کو۔ ارے بھائی تم نے تو اس کے اوپر وقت نہیں لگایا، اب جب میرا بچہ بڑا ہو گیا، تھوڑا سا قابل ہو گیا، اب تم یہ کہتے اس کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، کیونکہ میرا کچھ نہیں اس کے اندر، سب آپ کا ہے اللہ۔ یہ جو
مینٹالٹی ہے، یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو قربانی دینے کی صلاحیت ہے، یہ جو قربانی دینے کا ذہن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے، جنت تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بنا، یا ایسے لوگ ہی جنت پہ جائیں گے۔ اگر آپ اس بات کو لیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ہماری حیثیت کہاں پہ ہے، ہماری پوزیشن کہاں پہ ہے؟ بہت حالت بری ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے اپنے فضل اور کرم سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ وہ ابراہیم کون ہے؟ جس ابراہیم کی ملت کو یہ فالو کرتے ہیں وہ ابراہیم کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ آپ کو معلوم ہے، میں قصہ سنا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست ہے، لیکن اس کا بھی روٹ ہے عربک میں۔ کیا ہے اس کا؟ ایک ہو سکتا ہے اس کا معنی خلتن، وہاں سے آیا، اس کا مطلب ہے دوست، دوستی، جو بھی کہے آپ۔ اور خلیل کہتے ہیں ایسے ایک دوست جو آپ کی اندرونی ہر بات کو جانتا ہے، ایسے دوست کو کہتے ہیں خلیل۔ ایک ہر چیز جانتا ہے، آپ کی فیملی میں کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا مشورہ آپ نے کیا ہے، کیا آپ کریں گے، اس کو ہر چیز پتا ہے۔ اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کے ساتھ آپ کی دوستی اتنا گہرا دوست ہے یہ آپ کا، کہ بہت ہی کلوز ہے، تو خلیل ایسا آدمی کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک معنی یہ ہوتا ہے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے خلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی یہ ورڈ اس سے آیا کہ ڈیزرٹ ایریا میں آپ جب جائیں گے تو انسان جب یعنی اس کے اوپر سے چلتا ہے، بالوں کے اوپر سے چلتا ہے، ریت کے اوپر سے جب چلتا ہے، تو آپ کی جو ہے فٹ پرنٹ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک یہ ہے کہ ڈیزرٹ ایریا میں لوگ جب کسی جگہ پہ جانا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے۔ تو ایسے کو کہتے ہیں ایسا راستہ جس راستہ کے اندر جو راستہ ڈیزرٹ ایریا میں ہوتا ہے اور آدمی اس راستہ کو فالو کر کے کسی جگہ پہ جاتا ہے، ایسے راستہ کو الخل کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا آدمی جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ کے اوپر چلتا ہے، کسی اور راستہ کی طرف نہیں چلتا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ علماء نے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیوں خلیل اللہ نے رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس میں امام رازی رحمہ اللہ نے ایک قصہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آئے، آسمان سے آئے، وہ یہ فرشتہ آئے اپنی انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے بڑی خوبصورت آواز سے اللہ کا نام لیا، بڑی خوبصورت آواز سے۔ آپ کو معلوم ہے اب اگر کسی آدمی کو یعنی تھوڑا سا اچھلنا چاہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ جو اس کو پسند ہے ایسی چیزیں آپ سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے بڑے دوست ہے، تو تھوڑا سا امتحان لینے کے لیے وہ آئے، اور آ کے اس نے بڑی خوبصورت آواز سے اللہ کا نام لیا، ذکر اللہ کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ عشق کی جو آگ ہے دل کے اندر تو ہے، اور آپ کو معلوم ہے معشوق کا نام اسی آدمی کو پسند ہے جو عاشق ہے۔
میرے اور آپ کے ہاتھ کچھ اہمیت نہیں ہے. اللہ کا نام اگر ہزاروں دفعہ لے لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر چونکہ بہت بڑا عشق تھا، اور فرشتہ بھی معصوم ہے، اور زبان بھی نورانی زبان ہے، اور بڑی خوبصورت آواز سے اللہ کا نام لیا. سلام لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پسند آیا تو اس نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب پھر دوبارہ یہ نام میرے سامنے لیں گے پلیز. اب اس آدمی نے کہا کہ دیکھو ایک دفعہ تمہیں فری میں نے سنا دیا، اب میں فری نہیں سناؤں گا. اگر تمہیں سننا ہے پیسہ نکالو، پیسے چاہیے. اس نے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، مال دو، مال چاہیے. اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے سامنے جتنی دولت ہے، میرے جتنے اموال ہے، جتنے ویلتھ ہے، یہ سب لے لو، سب لے لو مجھ سے. تم صرف میرے سامنے ایک اور دفعہ جو ہے اللہ کا نام لے لو. تم نے جو نام میرے سامنے ذکر کیا وہ نام پھر دوبارہ تم میرے سامنے ایک اور دفعہ ذکر کرو. تو اب یہ فرشتہ جو ہے نا پہلے سے اور بھی خوبصورت انداز سے میٹھی آواز میں جو ہے پھر اللہ کا نام لیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پسند آیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر دوبارہ کہو یا آئے میرے بھائی تم میرے سامنے یہ نام پھر دوبارہ. اس نے کہا نکالو پیسے. دیکھو پیسہ تو جو کچھ تھا میرے پاس سب دے دیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میری یہ اولاد ہے، میری یہ ساری اولاد ہے، تم لے لو. لیکن پھر بھی میرے سامنے ایک اور دفعہ جو ہے اللہ کا نام لے. اس کو کہتے ہیں عشق. خلیل تو ایسے نہیں بنا نا، اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے. تو فرشتے نے جو ہے پھر دوبارہ کہہ دیا. اب عشق بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سننا چاہ رہا ہے. اب کہ پھر دوبارہ پلیز اور ایک دفعہ بتاؤ. اب نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس اولاد ہے، سب کچھ تو دے دیا. فرشتہ نے کہا کہ اے میرے دوست سنو، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. میں تمہارے پاس صرف آیا تھا اس بات کو پتہ لگانے کے لیے کہ تمہارے اندر اللہ کا عشق کتنا ہے، تمہارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے. اسی دن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا ہے خلیل. یہ ہے عشق. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کے اندر یہ ابراہیمی مینٹالٹی ہے، جس آدمی کے اندر وہ ابراہیمی محبت ہے جو محبت ابراہیم کے اندر تھی. کیا سوچتے ہیں اگر کسی انسان کے اندر یہ بات آ گئی، یہ انسان نہیں تو فرشتہ بن گیا، یہ تو بہت بڑا انسان ہے. اللہ جس کو یہ دولت دے دی، اس سے بڑھ کر اس لیے علامت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیمی ملت کو اختیار کیا ہے. ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں رکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے یہ واقعہ بہت ہی اہم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دیکھیں عشق کیا چیز ہوتی ہے. اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے، یہ تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. کیسے سمجھایا گیا کہ ایک آدمی صرف اللہ کا نام دوبارہ سننے کے لیے اس نے اپنے مال، اپنی اولاد سب کچھ دے دی. کیسے سمجھایا گیا؟
یہ تو عشق کی بات ہوتی ہے، یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو آدمی اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے اللہ کے لیے، وہی انسان کر سکتا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم سے امتحان لیا اور اس نے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ پاس کر گئے، ہر امتحان پاس کر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنایا، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنایا۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنایا، ہر چیز اس کے سامنے یہ سب ٹیمپرری ہے۔ میرا تو اصل گول، میرا اصل ٹارگٹ اللہ ہے، اور اس کو مجھے خوش کرنا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے، چاہے یہ سارے میری اولاد، میری بیوی بچے، میرے دوست اور احباب جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی میں تعلق رکھتا ہوں اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، دیکھیں اس کے اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ اللہ نے ان کو دوست بنایا، مطلب یہ کہ اللہ دوست کا محتاج ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آ جائے آپ کی۔ ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ دوست اس لیے بناتے ہیں، کبھی کبھی دوست کے ساتھ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، تھوڑا اچھا لگتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ ہم دوستی کا محتاج ہے، ہم دوست کی محتاج ہے۔ اس لیے تو نا آپ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ ایسا کچھ کام کیا ہے، معاملہ کیا آپ کو بالکل ناپسند ہے، وائف نے کہا کہ یار دوستی سے چھوڑو یار، تم نے کیا بیکار آدمی سے تم نے دوستی کی، کہ یار دوست ہے، اس نے کسی وجہ سے کر لیا، اگر میری دوستی ختم ہے میں کہاں جاؤں، میرے تو دوست چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ آپ محتاج ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ اللہ چونکہ یہ کہہ رہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دوست کا محتاج ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقہ سے ہماری یقین اور ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا خیال کرتے ہو تم کیا سوچتے ہو کہ تھوڑا ہی اللہ سبحانہ و تعالی خلیل کی دوستی کے محتاج ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب تو اللہ کے ہیں۔ اللہ کسی دوست کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ دوستی کی یہ تو ان کی سعادت ہے، تو ان کی سعادت ہے۔ اللہ میاں کو کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، نہ کسی دوست کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لیں گے، کیونکہ دوست بنانے کے لیے، دوست بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آدمی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ بڑا سمارٹ ہے اور اس کو جو ہے اس کو آپ کی مدد چاہیے، آپ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ سے دوستی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ ابراہیم کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ آدم کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر محیط ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ کو کسی دوستی کی ضرورت نہیں، کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر یہاں سے کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔